آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ روزہ کن وجہ سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کن وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اس ویڈیو کو پوری تفصیل کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ کیسے روزہ ٹوٹتا ہے اور کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا سن لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جتنے بھی روزے کے متعلق سوال ہوں گے ان سب کے جوابات انشاءاللہ آپ کو مل چکے ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے، اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کسی نے کچھ بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا اگر اسے یہ یاد ہو کہ اس کا روزہ ہے اور وہ کچھ کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر ایک فرمان بھی ہے، جس روزے دار نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی کو روزے کی حالت میں بھولے سے کھاتے پیتے دیکھا تو اس کو یاد دلا دینا لازم ہے یا نہیں؟ اس صورت میں روزے دار کی حالت پر نظر ڈالی جائے گی۔ اگر وہ بہت کمزور ہے، کھائے گا تو آرام سے روزہ پورا کر لے گا، جبکہ یاد دلانے کی صورت میں کمزوری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ روزہ پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، تو اس کو یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اگر اس کے جسم میں روزہ پورا کرنے کی طاقت ہو تو اس کو یاد دلا دینا بہتر ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھی تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز حلق سے نیچے اتار لینا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی چیز کو صرف زبان سے ذائقہ محسوس کر کے منہ سے باہر نکال دیا، اپنے حلق میں اس کا ذرا بھی جانے نہ دیا اور حلق میں کوئی ذرا نہ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے، اگر کسی کا شوہر کھانے پینے میں نمک مرچ زیادہ یا کم ہونے کی صورت میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز خریدی جسے نہ چکھا ہو اور اس سے نقصان ہو سکتا ہو تو اس کو چکھ لینا بہتر ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے، حقہ سگار یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی صرف منہ میں دھواں لے، وہ سگریٹ کا ہو یا حقے کا ہو، اور حلق میں لے کر نہ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس صورت میں روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اس کا صرف خیال ہے کہ دھواں حلق سے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ دھوئیں کی تھوڑی سی تعداد کسی نہ کسی طریقے سے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر گھر یا مسجد میں کوئی موم بتی رکھی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہو یا راستے میں چلتی ہوئی کوئی بھی چیز بے شمار دھواں چھوڑتی ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر روزے دار ہونا یاد ہو اور زیادہ تعداد میں دھواں اپنے اندر لے گیا، مثلا اگر بتی کے قریب ناک کر کے زور سے سانس کھینچا تو دھواں اس کے ناک کے ذریعے اس کے جسم میں چلا جائے گا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دھواں کم ہوا، اس نے ایسا عمل نہ کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پان تمباکو وغیرہ کھانے سے روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی پان کھائے بار بار تھوکتا رہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے باریک اجزاء کسی نہ کسی وجہ سے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ بعض کا سحری کھانے کے بعد کلی کی مہلت نہیں ملتی، اس صورت میں کوئی ذرا دانتوں میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ ذرا اس نے کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر منہ میں پھنسی ہوئی چیز چنے کے برابر ہے یا اس سے بڑی تھی تو اس نے اس کو کھا لیا، اپنے جسم کے اندر گزار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ چیز چنے سے چھوٹی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مسواک وغیرہ کی بنا پر خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا انجیکشن یا ڈرپ چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے، اگر وہ انجیکشن غذا والا ہو جو انسان کے اندر جائے اور غذا کا کام کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کچھ کی رائے اس سے الٹ ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ انجیکشن روزے کے بعد لگوائے۔ بہتر ہے کہ اس مسئلے میں احتیاط کی جائے۔ ایک بہت ہی اہم سوال، وضو کے دوران کلی کرتے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی اچانک حلق و دماغ تک چلا گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر روزہ اس کو یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، وضو میں کلی کی، پھر پانی پھینک دیا، صرف تھوڑی سی تری منہ میں باقی رہ گئی، اسے تو کے ساتھ نکل گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بہت ہی اہم سوال اور ہے، اگر کوئی رنگین دھاگا منہ میں لیا
اور اس صورت میں تھوک رنگین ہو گیا اور پھر تھوک کو نگل گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر تھوک رنگین ہو گیا اور اس نے اندر گزار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ کوئی رویا، اس کے آنسو منہ میں چلے گئے اور وہ انہیں تھوک کے ساتھ نگل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر 1 یا 2 قطرے ہوں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قطرے اتنے زیادہ ہوئے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال جس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنا تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، چاہیے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے، اس نے اگر کافی سارا منہ میں تھوک جمع کر لیا اور پھر اس کو نگل لیا تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے۔ ایک سوال ہے، کیا قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں گی، کیا اس نے جان بوجھ کر قے کی ہے یا جان بوجھ کر قے نہیں کی۔ الٹی کی صورت میں روزہ صرف اس وقت جائے گا جب قے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بڑ ہو اور روزہ بھی یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے مراد کوئی ایسا عمل کر لینا جس کی وجہ سے الٹی آ جائے۔ تیل یا سرما یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ان میں سے کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے تو تم سرما لگا لو۔ کیا غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا روزے میں مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنا لازم ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے میں بھی مسواک کرنا سنت کریمہ ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ ہاں، دانتوں میں برش کرنے کے دوران احتیاط کرنا لازم ہے۔ اگر ٹوتھ پیسٹ کے باریک اجزاء حلق تک پہنچ گئے تو روزہ گیا، اگر اس کے اجزاء حلق تک نہ گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ برش کرنے سے احتیاط کی جائے۔ سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے مسواک کریں، اس کے بعد مکروہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی نہیں، زوال سے پہلے اور بعد زوال یعنی کہ زوال کے بعد دونوں طرح سے درست ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ، ناک، منہ کے راستے سے کوئی چیز جسم کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھ میں قطرے ڈالے یا کوئی دوا ڈالی، اسی طرح ناک میں کوئی قطرے ڈالے یا کوئی دوا ڈالی، اگر وہ آپ کے جسم میں چلی گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہے، آپ پانی، تیل یا کوئی دوا کان میں ڈالیں تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہو۔ سوال ہے، غسل واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی بھی وجہ سے غسل خود واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں نے آپ کو روزہ کن وجہ سے ٹوٹتا ہے، کن وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور اس ویڈیو میں بہت ہی بریک پہلو پہ نظر ڈالی گئی ہے، جیسا کہ اپنے منہ کا تھوک اپنے اندر گزار لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اس طرح کے بہت ہی بریک پہلو پہ نظر ڈالی گئی ہے اور ان کے جوابات بھی تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔